اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ 18,000 مخلوقات کو مبعوث فرمایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر کروڑوں درود و سلام۔ 1947 یہ وہ دن تھا جب ہر مسلمان اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا کہ اسے ایک ایسی سرزمین ملی جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے گا۔ دو قومی نظریے کے تحت ملک پاکستان کا حاصل کرنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اسی لیے اگر اسلامک منتھ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 14 اگست اور ملک پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارد وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ 76واں سال لگ چکا ہے اور ہم مسلمان قوم آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ والی پوزیشن میں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ ملک پاکستان بالکل ریت کی مانند ہماری مٹھی میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ڈر اور خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس میں فیلئر کوتاہی ہمارے آباء و اجداد نے تو ہمیں ملک پاکستان دلوایا، لیکن ہم جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، کنٹریبیوشن ہمارا بنتا تھا لیکن افسوس کہ ہم کنٹریبیوٹ نہ کر سکے۔ آج 14 اگست 2023 کو بھی ہماری یوتھ ماں سوائے باجے بجانے کے علاوہ، پکنک پر پارکوں میں گھومنے کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی غرض کے تحت رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب اور ہم نے مل کر یہ مشاورت کی کہ کیوں نہ ہم جشن آزادی کانفرنس منعقد کریں جس میں لمحہ فکریہ بحیثیت آزاد قوم کے عنوان پر آپ تمام صاحب رائے کو اکٹھا کر کے آپ سے رائے لی جائے اور اس کے لیے لاحق عمل اختیار کیا جائے۔ آپ سب مہمان گرامی کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، لیکن ملک سے بڑھ کر تو قیمتی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی قیمتی جانیں دے دیں اور ہمیں آج قیمتی وقت بھی اگر دینا پڑے تو میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلا تاخیر اللہ رب العزت کے نام سے اور قرآن پاک کی روح سے آزادی کی اہمیت کیا ہے اور آزادی کتنی قیمتی چیز ہے، اسے کیسے سنبھالا جا سکتا ہے اور ترقی کس طرح کی جا سکتی ہے، قرآن و حدیث کی روح سے پاکستان کے نامور اسلامک اسکالر پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو قرآن پاک کے درس سے منور فرمائیں۔ پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلاۃ اور رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کر لینے کے بعد
اللہ تعالیٰ اس وطن کو تا قیامت آباد رکھے، اسے شاد رکھے، اسے روشنیوں سے معمور رکھے، اسے رب العالمین امن کی خیرات بھی دے، نور اور روشنیوں کی کہکشاؤں سے بھی بڑھ کر روشنی نصیب فرمائے۔ میرے خیال میں قرآن مجید فرقان حمید سے جس حصے کی تلاوت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی ہے، that is really very amazing and surprising in that regard کہ قرآن مجید جس قوم کا ذکر سب سے زیادہ بار بار کرتا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ جس پیغمبر کا ذکر بار بار قرآن مجید کرتا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسٹرگل کی، کوشش کی ایک قوم کو آزاد کروانے کی۔ قرآن مجید کا ایک نہیں، دو نہیں، متعدد مقامات پر یہ واضح حکم ہے کہ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ فارسل معنا بنی اسرائیل، کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو آزاد کر دو، اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ بنیادی طور پر مصر کے حاکم بنی اسرائیل تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر میں جب حکومت ملی تو اس کے بعد پھر اولاد یعقوب وہ مصر میں آباد ہوئی، اور پھر ایک طویل عرصہ تک مصر پر ان کی حکمرانی رہی۔ فرعون ایران کا رہنے والا تھا، وہاں سے چل کر مصر میں آیا اور یہیں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے یہاں پر بسنے والوں کو ہی اپنا غلام بنا لیا۔ کچھ اسی طرح کی کہانی اس ارض وطن کی بھی ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے طویل عرصہ حکومت کی، پھر انگریز باہر سے آئے اور یہاں کے لوگوں کو ملا کر ہی انہوں نے یہاں پر بسنے والے لوگوں کو ہی اپنا محکوم بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے تو یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ فرعون سے کہا کہ اس قوم کو آزاد کر دو، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ذاتی احسانات تھے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تلک نعمت تمن علی ان نبت بنی اسرائیل، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری پرورش کی، میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا، تم یہ کیسے مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر ذاتی اعتبار سے جن باتوں کا تم ذکر کر رہے ہو ان کا تذکرہ چھوڑو، میں اس وقت ایک قوم کی آزادی کی بات تم سے کر رہا ہوں، رب وحدہ لا شریک اللہ کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ پھر عصا اژدہا بنا، ید بیضا کا معجزہ دیکھا، لیکن جناب حکمرانی کا نشہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے قائم اور اس کے طول کے لیے حکمران کسی بھی حد تک گر بھی سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا بھی سکتے ہیں۔ یہی فرعون نے کیا اور یزید تک ہر حکمران یہی کرتا بھی رہا۔ لہذا فرعون نے ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا بلکہ مقابلے کا ارادہ کیا، مقابلہ ہوا۔ اس سے اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو قرآن مجید کا یہ حصہ ہے، بس اسی پر آپ تمام احباب کی خدمت عالیہ میں ایک سوال قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چھوڑنے لگا ہوں۔ پھر سمندر پھٹ گیا، قوم آزاد ہو گئی، بنی اسرائیل سمندر سے پار اتر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت نے اس قوم کو آزادی دلا دی، فرعون اور اس کا لشکر وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ لیکن وہ قوم جو کئی سال فرعون کی غلام رہی، جس نے اپنی آنکھوں سے بارہا موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے دیکھا، جنہوں نے خود اپنی نگاہوں سے سمندر کو خشکی میں تبدیل ہوتے دیکھا، جنہوں نے خود اپنی نگاہوں سے فرعون کو ڈوبتے دیکھا۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے جناب عالی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ آزاد ہونے کے کچھ آگے چلے تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پرستش میں مشغول تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس طرح کا ایک خدا ہمیں بھی بنا دے۔
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ اس طرح کا ایک خدا ہمیں بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسا مطالبہ ہے، میں تمہیں آزادی کی امنگ پیدا کرتا ہوں، میں تمہیں حریت کا پیغام دیتا ہوں، میں تمہیں وحدہ لا شریک اللہ کے سامنے ان بتوں سے اور جھوٹے خداؤں سے آزادی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم مجھے کہتے ہو میں تمہارے لیے ایک ایسا بت بنا دوں۔ جناب ہوا بھی یہ غلامی کا دور کی جو تہذیب ثقافت ہے وہ آزادی کے بعد بھی اس غلام قوم کے مزاج سے جاتی نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ یہ قوم آگے بڑھی، آزادی آگے ہوئی، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو حکمران بنا دیا، وارث بنا دیا، ہم نے ان محلات کا وارث بنا دیا۔ لیکن جناب قوم نے کیا کیا؟ انہیں من و سلوہ ملا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ جناب انہیں کہا بیت المقدس میں چلے جائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ جناب انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا ساتھ دو، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ انہیں کہا کہ آپ اور آپ کا رب فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کر اب یہ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ جناب پھر موسیٰ علیہ السلام طور پر کیا گئے؟ یہ سامری کے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کر صرف شروع نہیں کر دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ الہکم الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہ ہے۔ فنسیا، موسیٰ بھول گئے، بھول کر چلے گئے، یہ موسیٰ کا رب ہے۔ جناب وہ قوم جس کے سامنے اتنی آیات بینات تھیں، جس کے پاس موسیٰ جیسا لیڈر تھا، موسیٰ جیسا قائد تھا، جس کے پاس تورات جیسی کتاب دستور کے طور پر موجود تھی، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ وہ آزاد ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد بھی قرآن نے کہا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، یہ ان کے اندر جو بچڑے کی محبت تھی ان کے رگوں میں یہ دوڑ رہی تھی۔ جناب اس لیے کہ جو فرعونی تھے ان کی عادات میں، ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں گائے کی پوجا بھی تھی۔ فار دیٹ ریزن وہ ابھی تک ان کے ذہن میں وہ تھا کہ ہمیں گائے کی عبادت کرنی ہے، گائے کی پوجا کرنی ہے، وہ سامری کے پیچھے لگ گئے۔ جناب میں اس پہ ختم کروں، اس سے سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ آج یہ جو تھنک ٹینک آپ لوگ جو بھی کہیں گے میں اس سے سنے بغیر اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ زیادہ لرنرڈ ہیں، یو آر مور اسکالر، یو آر مور نالجیبل، یو آر مور نالجفل۔ لیکن قرآن مجید کی ان ساری آیات کو ملا کر کیا ہم آزاد ہونا بھی چاہتے ہیں؟ کیا ہم آزادی حاصل کر لینے کے بعد کیا واقعی اصل میں اور حقیقت میں آزاد ہونا بھی چاہتے ہیں؟ جناب اس کے لیے تو مزاج بدلنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو عادات بدلنی پڑتی ہیں، اس کے لیے تو سوچ بدلنا پڑتی ہے، اس کے لیے تو تخیلات بدلنا پڑتے ہیں، اس کے لیے تو نظریات پر گہری اور محکم گرفت ہونی چاہیے۔ میں بس اسی دعا کے ساتھ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ میں بدر کی لڑائی سے پہلے حضرت سعد کے ان لفظوں کے ساتھ ختم کروں کہ جس میں بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام اصحاب کو جمع کر کے کہا تھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے، سامنے سے لشکر آ گیا ہے، کافر لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سعد نے کہا تھا کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی امتی تھوڑی ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، خدا کی قسم ہم آپ کے غلام ہیں، اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگے لگا دیں تو ہم میں سے بچہ بچہ سمندر میں چھلانگے لگا دے گا۔ میں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی نہیں ہیں اور ہم بنی اسرائیل بھی نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کریم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں اور امت مسلمہ ہیں، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قوم پھر اپنا مزاج بھی بدلے گی، اپنا انداز زندگی بھی بدلے گی، اور پھر انشاءاللہ دنیا میں اس کا ستارہ وہ اتنا بلند ہوگا کہ دنیا میں جتنے باقی ہیں
وہ صرف اس کو آنکھ اٹھا کر ہی دیکھ سکیں گے، اس سے روشنی کی خیرات پائیں گے۔ اللہ اس وطن کو قیامت تک سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب، عظیم مذہبی اسکالر۔ اس کے علاوہ یہ مختلف سبجیکٹس میں ایم اے کی ڈگری رکھتے ہیں، جناب کالج میں او لیول کے پروفیسر ہیں۔ ہمارے استاد، ہمارے دینی رہنما پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ میری مراد ایک ایسی شخصیت سے ہے کہ جو تقریباً 15 سال سے میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اور 15 سال میں ہی انہوں نے سراؤنڈنگ ایریا کے لوگوں کو، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا، اور بارہا انہیں یہی کہتے رہے کہ شعور اور آگاہی بڑی قیمتی چیز ہے۔ محمد جمیل سرور ایڈوکیٹ، آئیے تشریف لائیے اور اظہار خیال فرمائیں۔ سب سے پہلے تمام احباب کا شکریہ، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا اور وقتی ہی صحیح، تسلی ہی صحیح یہ احساس دلایا کہ کچھ اصحاب الرائے صاحب رائے رکھتے ہیں اور سوچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ فیض کی ایک آزاد نظم ہے، میں صرف اس کی 2 لائنیں بیان کروں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میری ان زمینوں کے بیٹے جہاں بے برگ پتھر ہیں تنہا، جہاں بے مہر موسم ہے اور دردوں کا ایک سیلاب ہے عمر پیما۔ گزارش صرف اتنی سی ہے، کچھ میری عمر کے ہیں، کچھ مجھ سے بڑے، کچھ چھوٹے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز پہ غور کریں کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بات وہی ہے جو دل سے نکلے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت اس ملک کے حالات سے یا جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی میں اس سے کتنے مطمئن ہیں، کم از کم میں تو نہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں رہتے ہیں اور حال کی کوئی فکر نہیں۔ 2-3 گزارشات ہیں اور کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 منٹ میں وہ ختم ہو جائیں۔ پہلی، اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو فقط اتنا، اگر ہماری استعداد ہے تو کسی غریب کی، کسی یتیم کی کفالت کرنا۔ اس معاشرے کو مسکراہٹ کی، خوشیوں کی ضرورت ہے، وہ بکھیر دیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ درخت لگا دیں، اگر ممکن ہو سکے تو کسی آسودہ حال کو آئینہ دکھا دیں، کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بالادست کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے ملنے والوں سے سچ بولنا شروع کر دیں۔ اور سچ یہ ہے کہ نہ تو ہم آزاد ہیں، نہ فکری اعتبار سے باشعور ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ ملک خدا کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، نہ یہ کوئی نور ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو ہم نے پھیلایا ہوا ہے اور اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو مطمئن کیا ہوا ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں ختم کرنے لگا ہوں بات کو، کہ مجھے گریجویشن تک واللہ یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو مطالعہ پاکستان ہم پڑھتے رہے، میرے استاد بھی ایک یہاں پہ موجود ہیں، مرید ظفر صاحب،
تو بڑے ہی ادب کے ساتھ جو ہمیں پڑھایا جاتا رہا، خدا کی قسم وہ قطعی مختلف تھا جو حقیقت میں ہمارے ساتھ رونما ہوتا رہا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے بے حسی کا کہ ایک شخص ہے وہ اس سارے ملک کو چلا رہا ہے اور ساری قوم اس ڈھکوسلے پہ یقین کیے بیٹھی ہے۔ اگر کچھ ہو سکے تو فقط کسی یتیم کی کفالت کیجیے، اگر ہو سکے تو کچھ درخت لگائیے، اگر ہو سکے تو کہیں مسکراہٹ بکھیریے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جمیل مکھن ایڈوکیٹ، میڈیا انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں اور ایسے ہی ایک سینئر کالم نگار جناب ملک شفقت صاحب، جن کا تعلق جان سٹی سے ہے، عموماً اخباروں میں ہم ان کے کالم پڑھتے رہتے ہیں، نہایت ہی انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سنتے ہیں کہ یہ کیا رائے دیتے ہیں کہ پاکستان کیسے بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں ملک شفقت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس دانشورانہ اور فکری محفل کے انعقاد پر منتظمین کا شکر گزار۔ ہم سنا کرتے تھے کہ بیدل پانی پتی اور مزید حمزہ جیسے لوگ یہاں ایوب چوک میں کہیں آس پاس ایک چھت پہ بیٹھک لگایا کرتے تھے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ چنبیلی مارکیٹ کے اندر اور مچھلی بازار کے اندر چند دکانوں پر کچھ دانشور ایسے ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ پہ بات کی، کھل کے بات کی۔ ان کا وہ بات، ان کا وہ قلم ہی علم جہاد تھا جو کم از کم ہمیں یہ آج بتاتا ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان کی اس عمر نے کیا سانحات دیکھے ہیں۔ آصف اقبال صاحب، رائے جہاں صاحب، ان کا مجھے پتا ہے یہ اکثر تنہائی میں بھی ان پوائنٹس کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی کوشش کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی ایک محفل منعقد ہو۔ یہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم اکٹھے ہوئے ہیں جشن آزادی کے اس دن کے موقع پر، اور آج کی ہماری محفل کا عنوان ہے لمحہ فکریہ بحثیت ایک آزاد قوم۔ دیکھیں، تاریخ اپنے اقتباسات میں، اپنے کرتاسوں پر جہاں خون کی کہانیاں لکھتی ہے، وہیں پہ ہمیں امید بھی دیتی ہے۔ کم از کم امید ہمیں یہ ہے کہ 20 لاکھ قربانیوں کے بعد بھی سن 65 کی جنگ میں اس قوم نے متحد ہو کر، ایک ہو کر کم از کم اپنا دفاع کیا، اس ملک کا دفاع کیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس سے سب بہرہ مند ہیں، سب جانتے ہیں اسے۔ خیر، ملکوں کی تاریخوں میں، ملکوں کی سوانح عمری میں اس طرح کے حادثات، اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں، مگر میرا دین مجھے مجوسی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بھرپور مہم کے ذریعے، ایک بھرپور کوشش اور پروپیگنڈے کے ذریعے افواہیں پھیلا کر لوگوں کو ہمارے ملک کے اندر ہمارا نظام تعلیم مفلوج، ہمارے اسٹیبلشمنٹ یعنی ہماری بیوروکریسی محدود اور مجبور، اس کے ہاتھ اور اس کے ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، اور ہمارا نظام صحت
اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ایسے میں اگر دیکھا جائے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک مضمون سازش کے ذریعے، پورے پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں چند 2% اشرافیہ کے ہاتھوں میں غلام بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہم سب بھگت بھی رہے ہیں. آج میں آپ سب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا جب آپ لوگ اپنی جوانی کی عمروں میں اور اپنے طالب علمی کی عمری میں باتیں کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں یوں اور یوں اور حکمران ایسا اور ویسا اور یہ حالات ایسے، تو آپ سے یہ پوچھا نہیں کیا گیا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں، اس قومی ادارے کو اپنائیں اور اس قومی ادارے میں آ کر لیڈ کریں؟ تب آپ اور ہم سب کہتے تھے نہیں یار، یہ سیاست ہم شریفوں کا کام نہیں ہے، ہم غریبوں کا کام نہیں ہے. کیا کسی نے کبھی کہا ہے کہ کسی امام مسجد کو یا کسی ڈاکٹر کو جو ہمارے درمیان طبیب بیٹھا ہے، جو کم از کم ہماری نفسیات جانتا ہے کہ میرے پاس جس حلقے سے مریض آ رہے ہیں ان کی نفسیات کیسی ہے، وہ ہمارے مسائل اچھے جانتے؟ کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ اس کو سیاست میں آنا چاہیے، اس کو الیکٹ کر لیں؟ تو جب ہم نے خود ہی ان کے چنگل سے نکلنے کی کوشش نہیں کی اور ہمارا حال اس بند کمرے جیسا ہوا جس کے اندر بندر ہی بندر تھے اور کیلے لٹکے ہوئے تھے اور سیڑھی بھی موجود تھی، مگر پانی کے ڈر سے کسی بندر نے کیلا نہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، تو ایسے ہی ہونا تھا. تو آج اگر آپ اس کے اوپر روئیں دھوئیں اور چیخو بخار کریں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ میری نظر میں سفی احمد صاحب نے ایک سوال چھوڑا، بڑا فکری سوال ہے، لیکن ہم امت وسط سے تعلق رکھتے ہیں، اور امت وسط ایسی امت ہوتی ہے جس کا کام نبیوں والا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اس امت میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کی ساری ذمہ داریاں اب ہماری ہیں. تو میرا کاؤنٹر سوال بھی بنتا ہے اور یہ جواب بھی بنتا ہے کہ ہم نے معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر انفرادی کیا کردار ادا کیا کہ ہم جمعیت کو کوسیں یا اپنے حکمرانوں کو کوسیں؟ تو تبدیلی یا یہ سب کچھ مایوسی کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. امید یہ ہے کہ کم از کم آج ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کرتے ہیں. ہم اپنی تمام تر دینی جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے میں آزاد ہیں. ہم دینی طور پر اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. باقی سیاسی معاملات ہیں، اگر ہم اچھی کابینہ بنائیں گے، چنیں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا، اور اگر ہم اسی طرح ان کے سامنے جھکتے رہیں گے مفادات کی طرف پر. کتنے ہی لوگ ہیں پڑھے لکھے باشعور، کیا ہمارے ڈگری کالج میں کتنے پروفیسر ہیں صاحب ایم فل پی ایچ ڈی نہیں ہیں؟ ہماری یونیورسٹی، چناب کالج، اچھے ادارے، ڈگری کالج، ان کے اندر سارے یہ پروفیسر ایم فل پی ایچ ڈی نہیں ہیں. تو جب مفاد کی بات آتی ہے، ان میں سے کئی پروفیسروں نے کیا وہاں پہ مفاہمت اختیار نہیں کی ہے؟ اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگلی نسل کو پڑھا کے بھیجنا ہے، جنہوں نے تعمیر بدل کرنی. تو سب سے پہلے تو ہم خود کو صاف کریں. لمحہ فکریہ یہ ہے بحثیت آزاد کو کہ سب سے پہلے ہم خود کو صاف کریں، اپنے لیے قانون اور دوسروں کے لیے قانون اور. اگر اپنا بچہ کوئی رشتے دار کوئی کام غلط کرے تو اس کی کو سزا سے خلاصی کروانے کے لیے منتیں، ترلے، رشوت اور لوگوں کو پریشرائز کرنا، اور اگر کسی دوسرے کا کرے تو اس کے لیے چوری کی سزا بھی موت کی ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک دوہرا معیار ہے، ہمیں یہ دل سے نکالنا چاہیے پہلے. اور آخر میں کہوں گا کہ
تدبر خاصہ مومن ہے، اب تدبیر ہوگی انشاءاللہ، ریاست کے ہمارے خواب کی تعبیر ہوگی انشاءاللہ، ریاست وہ جہاں انصاف کی ہو بالادستی، جہاں پر ظلم کے حصے میں بس آئے گی بستی، وہ وعدہ جو محمد مصطفیٰ سے تھا خدا کا، یقیناً اس ریاست کی اب تعمیر ہوگی، تدبر خاصہ مومن ہے، اب تدبیر ہوگی۔ السلام۔ جی یہ تھے ملک شفقت صاحب، سینئر کالم نگار۔ ترتیب سے ہی میں چل رہا ہوں، 1 بائی 1 حق اور سچ کی بات کرنے والے اور بڑے ہی نڈر ایڈوکیٹ، ضلع کچہری جھانگی کیا بلکہ پورے پنجاب پاکستان میں ان کی دلیری کے چرچے ہیں۔ میری مراد نصرت بخاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ وعلی صدیق اکبر وعلی فاروق اعظم وعلی ابن امہ۔ بینگ مسلم، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا جو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، جس نے ہمیں ایک پہچان دی ملک پاکستان کی صورت میں۔ اور لاکھوں درود و سلام ہوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی آل پر جو طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، معصوم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے۔ یہ ملک دراصل اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ سابقہ جو مقررین تھے ان کے ساتھ میرا کچھ اختلاف، اور اکثر امور پہ جنہوں نے باتیں کی اس کے ساتھ میں ایگری بھی کرتا ہوں۔ یہ ملک اللہ کا معجزہ ہے، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، یہ ملک اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت ایک پراپر مختلف ملکوں کی جو ایجنسیاں ہیں، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، ذی شعور اور علم والے حضرات یہاں موجود ہیں، یہ ان کا پراپوگنڈا ہے کہ ملک پاکستان کو ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور جس مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمیں تو رب کائنات فرما رہا ہے لا تقنطوا رحمت اللہ۔ رائے صاحب، میں پوری آیت نہیں آتی، زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور نا امید لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کا اللہ کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک شعر بھی ہے کہ ذرا نم ہو مٹی، وہ باقی گجر صاحب جو ہے وہ پورا کر دیں گے میرے خیال سے۔ تو یہ بڑا ٹیلنٹڈ ملک ہے، بہت بہت زیادہ ٹیلنٹڈ۔ آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، کسی بھی فیلڈ میں، ڈاکٹرز لے لیں، انجینئرز لے لیں، لائرز لے لیں، مختلف شعبہ جات کے لوگ لے لیں، تو پاکستانیوں کا پوری دنیا میں اہم کردار ہے۔ یہ کھیل کا آپ لے لیں، میدان لے لیں۔ ہاں ایک حد تک ضرور ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں، انڈیا ہم سے آگے کیوں ہے؟ آصف بھائی جی سر، یا بنگلہ دیش جو ہے یہ ظہری ترقی میں ہم سے آگے کیوں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم یہ بنیاد بنا لیں کہ ہم تو بالکل ہی اللہ نہ کرے ہمارا ملک تو جی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، جی یہ تو ختم ہونے جا رہا ہے، ایسے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ مذہب بھی اجازت نہیں دیتا۔
ہمیں بیٹرمنٹ کے لیے، ہمیں اچھائی کے لیے، پروگریس کے لیے، ترقی کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا، اور وہ ہمارے جو ساتھی تھے یا ہمارے پڑوسی تھے وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ یہ ایک کوشچن مارک ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس پہ ہمیں ری تھنک کرنی چاہیے، اس پہ ہمارے جو کریم ہیں یا تھنک ٹینک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ جو ہے کوئی واضح لائے عمل بنائیں، اس پہ تھنک کریں، اس پہ سوچیں، اور بیٹر جو گورننس کے لیے، فار دا بیٹرمنٹ آف کنٹری، فار دا بیٹر فیوچر آف کنٹری کے لیے جو ہے وہ اس پہ کام کریں۔ باقی ہمارا جو پرسنل ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں بڑی پیاری پیاری باتیں میرے بھائیوں نے کی، اور میرے جو سینئر تھے میرے لیے انتہائی قابل احترام، انہوں نے یہ بڑی اچھی باتیں کی کہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو آپ ایک بچے کو تعلیم دلوا دیں، کچھ بھی نہ کر سکیں تو پڑوسی کو آ کے آپ جو ہے وہ خرچہ راشن والا لے کے دے دیں، کچھ بھی نہ کر سکیں تو ایک درخت لگا دیں، کچھ بھی نہ کر سکیں تو جو آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھائی کر دے، کچھ بھی نہ کر سکیں آپ وکیل ہیں تو آپ جو ہے کوئی غریب، کوئی ضرورت مند جو ہے ڈیزرونگ پرسن آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیس میں کنسیشن کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ یہ پرسنل جو ہے یہ صورت میں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے ملک کے ترقی کے کافی چانسز ہیں، ٹیلنٹ یہاں موجود ہے، ریسورسز یہاں موجود ہیں، صرف یوٹیلائزیشن، کس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے جو کوسچن مارک ہے، تو اللہ کا رسول کرے گا انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ بڑے پر امید ہوں میں اپنی پرسنل حیثیت سے، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ملک بننے کے لیے بنا ہے، رہنے کے لیے بنا ہے، بقا کے لیے بنا ہے، ویسے تو ہر چیز کو پناہ ہے۔ یہ ملک انشاءاللہ دنیا کے نقشے پر ایک انتہائی ابھرتی ہوئی معاشیت، ایک انتہائی ترقی کرتا ہوا ملک بنے گا انشاءاللہ۔ اور ایک شعر کہ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے، یہ دعا بھی میں کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کریں، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ سوا نہ ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔